اللہ نے انسان کو بڑا شرف عطا فرمایا ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان مر جاتا ہے تو بات ختم، ایسا نہیں ہے. روح جسم سے جدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر ایک عالم ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. اس عالم برزخ کے حوالے سے احکام کیا ہے کہ قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اور جب قبر میں سوال جواب ہو اور وہ میت سوال جواب دینے میں کامیاب ہو جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث مبارکہ کے اندر آیا، نم کا نومت العروس، سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے. تو ان اولیاء کو، ان اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ کرم نوازی ان پر یہ ہے کہ جب یہ قبر میں جواب دے کر کامیاب ہوتے ہیں تو ان سے یہ کہا جاتا ہے آرام سے سو جا. اور اس وہابی نے کیسے طے کر لیا کہ قبروں کے اندر ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے؟ یہ عقیدہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. اب آگے مزید اس کا ثبوت سن لیجیے. یہی کتاب ہے ریاض الصالحین، اور یاد رکھ لیجیے گا ریاض الصالحین کے اندر حوالے بخاری مسلم کے ہیں زیادہ تر. یہ جو حدیث پڑھی ہے یہ بخاری کے حوالے سے، جو بھی سن لے گا ہر ایک اس کی تائید کرے گا. یعنی وہابی بھی سن لے گا تو تائید کرے گا کہاں یہ جو حدیث پڑھی تھی یہ ہے بخاری میں. کسی کو ڈائریکٹ بخاری سے دیکھنی ہو تو بھی آپ کو دکھا دیں گے. آگے دیکھیں، دوسری حدیث ہے، امام نووی نے ایک باب باندھا، باب الدعاء للمیت بعد دفنہ والقعود عند قبرہ ساعۃ. میت کے لیے، اس کو دفنانے کے بعد اس کے لیے دعا کرنا. وہاں بھی نہیں مانتا. امام نووی فرماتے ہیں کہ میت کو دفنانے کے بعد اس کے لیے دعا کرنا اور کچھ دیر اس کی قبر کے پاس بیٹھنا. اس کے تحت امام نووی نے ایک حدیث نقل کی، اور یہ ہے حوالہ مسلم شریف کا. بخاری کے بعد پھر ہم مسلم پہ آئے. یہ جو سامنے بخاری مسلم کی کتابیں رکھ کر سجا کے جس نے رکھی ہوئی ہے نا، وہ بس سجا کے رکھی ہوئی ہے. اب بخاری مسلم کی یہ حدیثیں تم نے کیوں نہیں پڑھی بھائی؟ بخاری مسلم کی حدیث، یہ مسلم شریف کا حوالہ ہے یہ والی. حضرت عمر بن عاص صحابی رسول، ان عمر بن العاص رضی اللہ عنہ قال اذا دفنتمونی فاقیموا حول قبری قدر ما تنہر جزور ویقسم لحمها حتی استعنسوا بکم وعالم ماذا اراجع به رسل ربی. رواہ مسلم. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، امام نووی نے اس کو مسلم کے حوالے سے نقل کیا ہے. حضرت عمر بن عاص صحابی رسول حدیث کے بیان کرنے والے ہیں، اور اپنے بارے میں ایک بات جو ہے وہ وصیت کے طور پر کر رہے ہیں اپنے اہل خانہ، اپنے لواحقین سے. کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ جب تم مجھے دفنا دو. اب توجہ کیجئے گا، کون کہہ رہے؟ حضرت عمر بن عاص صحابی رسول. جب تم مجھے دفناؤ تو میری قبر کے پاس بیٹھنا، میری قبر کے پاس کھڑے رہنا، موجود رہنا. کتنی دیر کھڑے رہنا؟ اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے. اے وہابیو، تمہارے نزدیک جو مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یہ صحابی رسول کیوں کہہ رہے کہ میری قبر کے پاس موجود رہنا اتنی دیر جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے؟ کیوں کھڑے ہو بھائی؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے قبر والے کو. یہ وہابی کا عقیدہ ہے، صحابی کا عقیدہ نہیں ہے. صحابی کیا کہتا ہے بھائی کیوں کھڑے ہو؟ اس کی وجہ بیان فرما دی. فرمایا کہ میرے پاس کھڑے رہنا کہ میں تم سے انسیت حاصل کر لوں، مجھے تم سے انسیت حاصل ہوگی. قبر والے کو زندوں سے انسیت محسوس ہو رہی ہے. حضرت عمر بن عاص جب وصیت فرما رہے ہیں، موجود لوگوں میں سے، دور صحابہ ہے، موجود لوگوں میں سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ مرنے کے بعد کون سنتا ہے، کس کو کیا پتا، قبر میں کسی کو کیا پتا چلتا ہے کہ باہر والے کیا کر رہے ہیں. اے عمر بن عاص، اے نبی کے صحابی، آپ یہ کون سی باتیں کرنے لگ گئے کہ میرے پاس کھڑے ہو مجھے انسیت حاصل ہوگی؟ کیونکہ اس وقت کوئی وہابی نہیں تھا، وگرنہ تو یہ سوال بنتا ہے نا کہ آپ کو کیسے انسیت حاصل ہوگی. اچھا فرض کر لے اب وہ موجود رہیں اتنی دیر جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جاتا ہے. اگر کوئی حضرت عمر بن عاص کی وصیت پر عمل نہ کرے اور چلا آئے تو مجھے بتائیے کہ حضرت عمر بن عاص اس چیز کو محسوس کرتے یا نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو پھر کہہ کیوں رہے کہ موجود رہنا میں انسیت حاصل کر لوں؟
کہہ رہے ہیں نا کہ موجود رہنا مجھے انسیت حاصل ہوگی، اور یہاں تک کہ میں دیکھ لوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ جب مجھ سے سوال کرے، منکر نکیر جب سوال کرے تو میں ان کو سوال کے جواب کیا دیتا ہوں، میرے پاس موجود رہنا، اتنی دیر موجود رہنا، انسیت حاصل ہوگی۔ اب یہ قبر والے کو زندوں سے انسیت تک حاصل ہو رہی ہے۔ کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ اے نبی کے صحابی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موجود رہیں، آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ ہم اتنی دیر آپ کے پاس موجود تھے؟ آپ تو مر چکے ہوں گے، آپ تو قبر میں مر کر مٹی ہو گئے ہوں گے، معاذ اللہ، جو وہابیہ کا عقیدہ ہے۔ یہ میں وہابیہ کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، ہمارے عقیدے نہیں ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔